حضرت محی السنہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بوڑھے آدمی زیادہ اہتمام کرے نگاہوں کی حفاظت کی، اس لیے کہ بوڑھی کار کو بریک دیر سے لگتا ہے، یعنی دیر سے بریک لگتا ہے، اس لیے بوڑھوں کو زیادہ فکر کرنی چاہیے اپنے نگاہوں کی حفاظت کی۔ وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں سب اپنی بیٹیاں ہیں چلتا، یہ سمجھتے ہیں، لیکن اپنی بیٹیاں نہیں ہیں تو اللہ حساب کرے گا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ ہاں اپنی بیٹیوں کو دیکھو بھائی، اس میں کیا ہے، اللہ نے جن کو اپنے لیے محرم بنایا ہے کوئی حرج، لیکن اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آج گھرانوں میں سے ایسے ایسے مسائل محاکم شرعیہ میں آتے ہیں، ایسے ایسے مسائل لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ گھروں کے اندر بسا اوقات محرم بھی دستی زیادتیوں سے محفوظ ہیں۔ ایسے مسائل لوگ پریشان ہو کے آتے ہیں اور مسائل پوچھتے ہیں اب کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے، کیونکہ دین دیانت کا دورہ ختم ہو گیا۔ اب تو محتاط رہو بھائی، احتیاط جتنی ہوگی بچو گے، اور جتنا بے احتیاطی برتو گے گرو گے گڑھے میں اور پھنس جاؤ گے۔ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ پہلے لوگوں میں حیا کا غلبہ تھا، اس لیے بہت احتیاط تھی۔ اس زمانے میں احتیاط کم ہوتی چلی جا رہی ہے، احتیاط کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ عورتیں بھی محتاط رہنے کی عادی بنیں، مرد بھی محتاط رہنے کے عادی بنیں۔ گھر میں داخل ہوں جہاں پر محرم اور نامحرم دونوں رہتے ہوں تو باہر کے دروازے پر استیزان کی سنت پہ عمل کریں۔ حضور علیہ السلام نے اجازت لی 3 مرتبہ سلام کرو، غیر کے گھر میں، اپنے گھر میں کم سے کم زور سے سلام کر کے داخل ہو، وہی استیزان ہے، اطلاع ہے، میں آ رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زور سے بولو، پھر گھر میں داخل ہو، تاکہ گھر میں جو ہمارے لیے نامحرم ہیں وہ جلدی سے اپنے کو محتاط کر لے۔ رہ تو سکتے ہیں مشترک خاندانوں میں، کیا تنگی تو نہیں، رہو، پر رہو اس طریقے سے کہ نگاہیں محفوظ ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر الگ الگ رہو، اس لیے کہ دنیا کا نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کیا سمجھیں گے، یہ کیا سمجھیں گے، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کیا سمجھے گا۔ اللہ ہم سامنے جائیں گے تو ناراض ہوگا کہ راضی ہوگا، یہ دیکھنا ہے۔ اور اگر شریعت پر عمل کر سکتے ہو تو مل جل کے رہو، خلوص محبت سے کیا حرج ہے، پر یہی ہے کہ نگاہوں کی حفاظت، یہی ہے کہ حجاب شرعی کا اہتمام، کم سے کم اپنے گھر کے اندر رہنے والی لڑکیاں، عورتیں، بھابیاں، بہویں، ان کو اپنے بال کھلے نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ نامحرم بھی آتے ہیں۔ ہاں جب وہ گھر میں نہ ہوں تو جیسے چاہے رہو، اور محرم کے سامنے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر نامحرم نے باہر سلام کیا جو اپنے حق میں نامحرم ہے، تو جو اس کے محرم ہیں ان کو تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو اس کے حق میں نامحرم ہے وہ سنبھل جائے، فوراً اپنا گھونگھٹ اوپر سے ڈال لے، اپنے دوپٹے کو تھوڑا جھکا لے اور اپنے بالوں کو اس کے نیچے کر لے، اور وہ چہرے پر اتنا اتر جائے کہ وہ جو ہمارا نامحرم رشتہ دار ہے وہ گزر رہا ہے تو گزر جائے اور نگاہیں محفوظ رہ جائے، اتنا تو کر لو۔ اب پھر وہ جب چلا جائے پھر کوئی حرج نہیں، پھر آزادی، ایسی کوئی تنگی نہیں ہے اسلام میں کہ صاحب جینا مشکل کر دے رہے ہوں، ایسی کوئی تنگی نہیں ہے۔ لیکن اتنا کرنے میں کیا حرج ہے، اور اتنا کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا جی ہی نہیں چاہ رہا ہے کہ ہم اسلام پہ چلیں، ہمارا جی ہی نہیں چاہ رہا ہے کہ ہم دین کی پابندی کریں۔ اگر ہمارا جی چاہے تو الدین یسر، یہ دین بڑا سہل ہے اور بڑا آسان ہے، کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالتا۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین میں تنگیاں نہیں رکھی، لیکن آزادی بھی نہیں رکھی ہے، حدود و قیود کا پابند رکھا ہے۔ اس لیے دین سراسر سلامتی ہے، دین امن ہے، دین عافیت ہے، دین عزت ہے، دین عورت کے لیے حیا کی چادر ہے، دین عورت کے لیے ایک پناہ گاہ ہے اور اس کی حفاظت کا سامان ہے اور اس کا تیقن ہے۔
دین ہمارے واسطے ہماری کامیابی کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. دین سب کچھ ہے اور اسی کو چھوڑ کر ہم سب کچھ چاہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں پاتے ہیں, کچھ نہیں ملتا ہم کو. اس لیے دین پر رہو, دین پر چلو, دین پر عمل کرو. یہ دین صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے اور الماریوں میں جمانے کے لیے نہیں ہے. یہ دین وہاں رہے نہ رہے کوئی بات نہیں, دین زندگی میں ہونا چاہیے. دین زندگی میں 24 گھنٹے میں ہونا چاہیے. اس لیے ہم اس کی جانب توجہ دیں اور اس کی فکر کریں اور اپنے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ وابستہ کریں. اللہ تعالیٰ کی خوف و خشیت کے ماحولوں سے عبرت حاصل کریں اور اس سے سبق لینا سیکھیں. دل کو نرم کریں اور اس کی قساوت کو ختم کریں, ورنہ ویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ, جو یاد الہی سے دل سخت ہو گئے ہیں ان دلوں کی بربادی ہے, تباہی. اپنے دل کو تباہ ہونے سے بچائیں. سیدہ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے سامنے بھونا ہوا مرغ لایا گیا, اور جب بھونا ہوا مرغ پہ ان کی نظر پڑی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, ان کی آنکھیں آنسو بہانے لگیں, ان کا دل دہلنے لگا اور یوں فرمانے لگیں کہ مرغ کو تو ذبح کرنے کے بعد آگ پہ بھونا جاتا ہے اور جہنم میں زندہ لوگوں کو ڈالا جاتا ہے. جب اس کی حس ختم ہو گئی, جب اسے پکایا گیا, لیکن ہمیں احساس کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے. ایک مرتبہ کھال جلائی جائے گی, نئی کھال لے آئی جائے گی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. دوسری کھال بنا دے. جلاتے جلاتے ہمارے دل تک پہنچ جائے گی. نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. پھر بھی نہیں مریں گے اور پھر بھی موت نہیں آئے گی. لا یموت فیہا ولا یحیا. نہ زندگی کا سکون نہ موت کا قصہ ختم, کچھ بھی نہیں. تڑپنا, اذیت, تکلیف, عذاب عذاب عذاب. اللہ بچائے, اللہ حفاظت فرمائے. اللہ کرے کہ ہمیں احساس نصیب ہو جائے.